بلب بلب کا پھٹنا مبارک ہو. اگر آپ عرب ورلڈ میں دیکھیے تو اس عید کے ناموں میں سے ایک ہے فرحت الزہرا. زہرا سلام اللہ علیہا کی فرحت کا دن، ان کی مسرت کا دن. لیکن ایک اور پوسٹر بڑا فریکوینٹ ہے، وہ ہے عید البقر. باقر سنا ہے آپ نے؟ علوم کو شگافتہ کرنے والے، چونکہ امام باقر ہیں لہٰذا انہیں باقر کہتے ہیں. عید البقر، پھٹنے کی عید. اس سے میری مراد پیٹ ہی کا پھٹنا ہے. تو یہ جشن وہ ہے جو اپنے اندر بڑی مسرتیں رکھتا ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہو چکی ہیں اور آپ تک پہنچ چکی ہیں. ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا. ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا. بلب کا تھا کام جلنا سو وہ جلتا رہ گیا. اللہم صل علی. اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں تبرہ کر نہیں سکتا تھا جو آپ تک پہنچا. تو آل محمد علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے مرنے کی عید ہے. امام علیہ السلام نے اس عید کو یہ نام دیا ہے. 72 ناموں میں سے ایک نام یہ دیا ہے. ایک اور مبارکباد کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری عید غدیر مبارک ہو. پہلی عید غدیر تولا کی عید ہے، دوسری عید غدیر تبارہ کی عید ہے. پہلے عید غدیر منسوب ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے، دوسری عید غدیر منسوب ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. باقی عیدیں تو مسلمان بھی منا لیتے ہیں اور مومن بھی اور منافق بھی، لیکن یہ دو عیدیں ایسی ہیں اس سے فقط مومن منا سکتا ہے، منافق نہیں منا سکتا. آپ غور کیجئے گا روایات میں، اگر آپ غور کیجئے تو یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق، جو تقسیم کی گئی نا انسانوں کی عقیدے کے اعتبار سے، وہ یا مومن ہے یا منافق ہے. مولا علی سے مومن محبت رکھے گا اور مولا علی سے منافق بغض رکھے گا. درمیان کی کوئی کیٹیگری آپ کو روایت میں ملے گی نہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والا ہے تو وہ مومن ہے لیکن منافق نہیں ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، جناب ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، تو تم انہیں کیوں مانتے ہو جنہیں علی نہیں مانتا؟ جو علی کو مانتا ہے تو اسے نہیں ماننا چاہیے جنہیں علی نہیں مانتے. تو مولا علی علیہ السلام نے حذیفہ یمانی سے خوشخبری سنائی تھی. اور البتہ یہ کہ اس روایت کے بارے میں بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا اس پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں. میں اس رجال کی بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. تقطیع الحجہ بھی ایک پورا باب ہے. یعنی اگر روایت میں کچھ ایسا ہے کہ جو قابل فہم نہیں ہے یا مثلا کسی اور قرآن کی آیت سنت سے بظاہر ٹکرا رہا ہے بظاہر، تو پہلے تو اس کی تعویل اور توجیہ کی جائے گی. اور اگر تعویل و توجیہ بھی کرنا ممکن نہ ہو تو فقط روایت کے اس حصے کو چھوڑ دیا جائے گا، پوری روایت کو نہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عید وہ ہے کہ سب سے پہلے مولا علی نے منائی. قاتل زہرا
کے مرنے کی خوشی میں، اور پھر چوتھے علی نے منائی قاتل حسین کے مرنے کی خوشی میں. دونوں 9 ربیع الاول ہیں. دونوں ہی 9 ربیع الاول ہیں. پہلے علی کے چہرے اقدس پر بھی خوشی آئی، بچ اللہ چہرے پر جب مسکراہٹ آئی ہوگی تو اس کی الگ ہی شان ہوگی. اور میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. تو جب خوشیاں آئیں تو بھرپور طریقے سے اسے منایا جاتی ہے. جب خوشیاں آئیں تو اس میں غم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو خوشیوں کی گنجائش رہتی. تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. آج جو اگر بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کی خاطر مسکرا جائے تو مسکرانا بھی عبادت ہے. تو آج مسکرا رہا ہے وہ قبر میں بھی مسکراتا رہے گا. تو آج کی عید منسوب ہے مولا علی علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر خوشی سے، اور چوتھے علی امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر خوشی سے. دونوں کے چہروں پر خوشی آئی 9 ربیع الاول کو. ایک بیوی کے قاتل کے مرنے کی وجہ سے، اور ایک ابا عبداللہ حسین اسلام کے قاتل کے مرنے کی وجہ سے. اور حسین کے قاتل تو بہت زیادہ تھے، لہذا کم از کم 5 سر تھے کہ جو مختار علیہ السلام نے بھجوائے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. اور 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کیے وعدے کو پورا کر دیا، اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا، اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا. اس کے بعد اس گٹری کو کھولا کہ جس میں سر موجود تھے. تو ابن زیاد کا سر تھا، اس میں حربلا کا سر تھا، اس میں غولی کا سر تھا، اس میں عمر سعد کا سر تھا. امام علیہ السلام کے چہرے پر کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی، اور امام نے فرمایا رحم اللہ المختار، اللہ مختار پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اللہ مختار پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. دیکھیں جہاں پر حضرت مختار علیہ السلام کی بات ہے نا، یہ موضوع بڑا آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے. آسان اس کیفیت میں ہے کہ اگر فقط اخبار سنانا ہے تو آسان ہے، لیکن اگر کچھ علمی جواہر کو نکالنا ہے تو ذرا مشکل موضوع ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت. تو اللہ عز و جل نے قرآن تو رسول اللہ پہ نازل کیا، لیکن القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن ویسے جاری رہتا ہے. اس کا مصداق، اس کی تعویل، اس کی حقیقت، جیسے سورج جاری و ساری ہر روز نیا سورج نکل رہا اور نئی روشنی عطا کر رہا، ویسے ہی قرآن اپنے مصادیق ڈھونڈتا رہتا ہے، نئے نئے مصداق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اپنے زمانے کا فرعون خود ڈھونڈو. آل محمد علیہ السلام کے زمانے کا فرعون خود ڈھونڈو، کس میں وہ صفات تھی کہ جو فرعون میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون میں. تو قرآن اپنے مصادیق بناتا رہتا ہے، لیکن یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ وہ مصداق کو متعین کر دے، اسے کلام امام کی روشنی میں ہونا چاہیے. تو سورہ توبہ میں آیت ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، مومنین سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ائمۃ الکفر کو، یعنی جو کفر کے امام ہیں، فَقَاتِلُوا ائمۃ الکفر، اس سے پہلے کی آیتوں میں کہ جو کفر کے امام ہیں نا انہیں مارو. میں حضرت مختار سنا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جب آپ اسے ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے ٹریسز آپ کو قرآن میں نہ ملیں. تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو امام ہیں انہیں مارو، قتل کرو. یہ اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں. آگے آیت میں فرمایا وقاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں قتل کرو اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے. اے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے. اب وہ جو بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ مختار علیہ السلام نے اتنی بے دردی سے کیوں مارا، تو آگ میں کیوں پھینکوا دی؟ اللہ چاہتا تھا عذاب دینا مختار کے ہاتھوں سے. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ایسے عذاب دیا جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے تم قتل کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے. اے پروردگار اگر تمہیں عذاب دینا تو بجلی ان پہ نازل ہو جائے، یہ مر جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی ہلاک. اب میں اللہ کے لیے لفظ کہنا تو اس کی شان کے مطابق نہیں، میں سمجھانے کے لیے فقط کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ مومن کے ہاتھوں مارا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. وقت بڑا محدود ہے. وَيُخْزِهِمْ، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب بھی دے اور تمہارے ہاتھوں سے ذلیل بھی کرے. قرآن سنا رہا ہوں، آپ مصداق خود تلاش کر لیجیے گا. وَيُخْزِهِمْ، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرے.
وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس آیت سے اس لفظ سے مجھے کام لینا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اس کام کے ذریعے سے کچھ مومنین کے سینوں کو شفا مل جائے، کچھ مومنین کے سینوں کو ٹھنڈک مل جائے. اللہ تمہارے کام سے یہ چاہتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کے پاس جب 9 ربیع الاول کو قاتلان امام حسین کے سر پہنچے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم سروں کو دیکھ کر پہلی دفعہ مسکرائے کہ رحم اللہ المختار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختار پر رحمت نازل فرمائے. قد شفانا بہ صدورنا، اللہ عز و جل نے مختار کے اس کام کے ذریعے سے ہمارے سینوں کو شفا عطا فرمائی. جس کے قدموں میں پہنے ہوئے جوتوں سے مس ہوئی ہوئی خاک کھا کے شفا ہو، وہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مختار کے کام کے ذریعے سے ہمارے سینوں کو شفا عطا کر دی. کام سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے حضرت مختار. ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک فقرہ لکھا حضرت مختار کے لیے. کہا کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام شکاری جانوروں پہ رکھتے تھے. اسد رکھتے تھے، یا کبھی فہد یعنی چیتا، صقر یعنی باز، اس طرح کے نام رکھتے تھے تاکہ دشمن پر ہیبت رہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ جانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختار کے والدین کے دل میں کیا خیال ڈالا کہ مشیت، اختارت المشیہ، کہ مشیت نے یہ نام ان سے رکھوایا مختار، اس لیے کہ مشیت ہی نے مختار کو چنا، اختیار کیا کہ وہ قاتلان حسین سے انتقام لے. بالعاجل دون العاجل، دو لفظ ہے عربی میں، ایک ہے عاجل عین سے، ایک ہے حمزہ. عاجل یعنی جلدی، عاجل یعنی دیر، حمزہ والا عاجل یعنی دیر، تعجیل عین سے اس لیے جلدی. بالعاجل دون العاجل کا مختار کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ قاتلان حسین سے انتقام لے. جلدی والا انتقام مختار لے، بعد والا انتقام ماضی لے. سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے؟ اللهم صل على محمد